تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ مولا اگر آپ آنکھیں نہ دیتے میں نابینا ہوتا، کان نہ دیتے میں بہرا ہوتا، زبان نہ دیتے میں گونگا ہوتا، ہاتھ نہ دیتے میں لولا ہوتا، پاؤں نہ دیتے میں لنگڑا ہوتا، آپ صحت نہ دیتے میں بیمار ہوتا۔ یوں بندہ سوچتا جائے نا اللہ کی نعمتوں کو، اللہ نے کتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی۔ بچپن میں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے تھے، وہاں کشمیر کے ایک علاقے میں، تو عصر کے بعد قاری صاحب نے ہمیں کچھ وقت دیا کھیلنے کے لیے، ہم ان کی چھت کے اوپر کھیل رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی کھیلتی ہوئی، چونکہ بارش کا سیزن تھا، جولائی اگست کا مہینہ تھا، چھت کے اوپر کچھ پانی کھڑا تھا، وہ پانی کے اندر گیا، اس کا پاؤں پھسل گیا، پاؤں پھسلا، دیوار کے ساتھ جا کے لگا تو وہاں بجلی کی تار گزر رہی تھی، اس کے ساتھ جا کے اس کا ہاتھ لگا، پھر اس کے ہاتھ کو آگ لگی، اس کو اٹھا کے لے گئے ہاسپٹل۔ ہمارا بھی بچپنا تھا۔ اس کے بعد ہم کراچی چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں اس علاقے میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک دکان کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اپنے عزیز نے ان کی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ اس بندے کو جانتے ہیں جو سامنے سے آ رہا ہے؟ دو بندے آ رہے تھے، ان میں سے ایک کے دونوں بازو نہیں تھے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اس کو پہچانا نہیں ہے۔ کہا یہ وہی تو بندہ ہے جو بچپن میں ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا، جس کے ہاتھ کو آگ لگی تھی بجلی کے ساتھ، اس کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے ڈاکٹروں نے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جوان لڑکے ہیں، دو آ رہے ہیں، دونوں بازو نہیں ہے، آستینیں لٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے سوچا یہ لڑکا اپنا کام کاج کیسے کرتا ہوگا، واش روم جاتا ہوگا، دیگر کام کرتا ہو، کیسے کرتا ہوگا؟ اللہ آپ نے ہمیں ہاتھ دیے، کتنا آپ کا شکر ہے کہ ہم اپنے کام اپنے مرضی سے کر لیتے۔ تو بندہ یوں سوچتا جائے، مولا اگر آپ ہاتھ نہ دیتے میں لولا ہوتا، پاؤں نہ دیتے میں لنگڑا ہوتا، صحت نہ دیتے میں بیمار ہوتا، اولاد نہ دیتے میں لاول ہوتا، عزت نہ دیتے میں ذلیل ہوتا۔ اللہ یہ سب کچھ آپ ہی دیا ہوا ہے۔ یوں بندہ سوچتا جائے گا نا، اس کو احساس ہوگا کتنی زیادہ نعمت رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، کہیں بھی رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا دیکھو میرا احسان ہے میں نے تمہیں اتنی زیادہ نعمت عطا فرمائی، کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے، جب وہ نعمت رب تعالیٰ نے عطا فرمائی تو رب تعالیٰ نے احسان جتلایا، گویا وہ نعمت اللہ کے خزانے میں تھی۔ یہ جب رب تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی تو رب تعالیٰ کو وہ نعمت دیتے ہوئے مزہ آ گیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ یا اللہ آپ نے اتنی اعلیٰ نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ جس نعمت کو پانے کے لیے وقت کے انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے گئے، تقریباً 10 کے قریب انبیاء کے نام آتے ہیں جنہیں یہ دعا کی تھی اللہ ہمیں بھی آخری نبی کی امت میں پیدا کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی دعا کے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ آپ نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس کو عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس نعمت کی عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری آیات پڑھ کے تمہیں سنائے گا، تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں گناہوں سے پاک صاف کرے گا، تمہارا تعلق مخلوق سے توڑے گا، خالق کے ساتھ جوڑے گا۔ تزکیہ کے لیے دو جگہ ہیں، ایک جگہ دنیا ہے اور ایک جگہ آخرت ہے۔ دنیا میں تزکیہ کر لینا بہت زیادہ آسان ہے، یہاں دو آنسو بہائے رب تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، سچی توبہ کی، اللہ نے گناہ بھی معاف فرما دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیے۔
حدیث میں آتے ہیں 2 قطرے ایسے ہیں ابھی زمین پہ پہنچ نہیں پاتے، رب تعالیٰ اس سے پہلے ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کے جسم سے خون کی شکل میں قطرہ گرتا ہے، ابھی وہ قطرہ زمین پہ نہیں پہنچتا، اس سے پہلے رب تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ آپ کتنے کریم ہیں، ایک طرف خون گر رہا ہے، دوسری طرف آپ فرماتے ہیں میرا وہ گناہگار بندہ جو اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے ندامت کا آنسو نکالتا ہے، ابھی اس کا آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا، میں اللہ اس کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ تو آج تزکیہ کر لینا آسان کام ہے، کل بڑا مشکل کام ہے۔ کل کیا ہوگا؟ یہ بندہ روئے گا، محشر کے میدان میں روئے گا۔ کس لیے روئے گا؟ اس لیے نہیں کہ مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اس لیے روئے گا کہ یہ سورج کی گرمی اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سورج کی گرمی 10 گنا تیز کر دی جائے گی۔ جسے لوگ کہتے نہیں سوا نیزے میں سورج ہوگا، کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ سوا نیزے میں ہوگا، مطلب یہ ہے یوں محسوس ہوگا جیسے چھت کے قریب ہے، اتنی اس کی گرمی تیز کر دی جائے گی۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، تیر رہے ہوں گے، یہ کہیں گے کہیں بھی ہمیں بھیجنا ہے بھیج دیا جائے، ہم سے یہ سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ روئیں گے، کتنا روئیں گے؟ 500 سال روئیں گے، 500 سال روئیں گے، ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے، دریا بہہ جائیں گے، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ پھر 500 سال یہ خون کے آنسو روئیں گے، دریا بہہ جائیں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ پھر 500 سال پیپ کے آنسو روئیں گے، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ پھر مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، چلتے چلتے آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی ہیں، آپ اللہ کی حضور سفارش فرما دیں کہ رب تعالیٰ حساب کتاب شروع فرما دے۔ روایات میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام محمود پہ جائیں گے اور وہاں جا کے سجدے میں چلے جائیں گے۔ کتنا سجدہ کریں گے؟ 1000 سال تک سجدے میں رہیں گے۔ اس 1000 سال میں اس ہم سے اپنے رب کو پکاریں گے جو اسی وقت رب تعالیٰ سکھائے گا۔ 1000 سال کے بعد رب تعالیٰ فرمائے گا میرے پیارے محبوب سر اٹھا، مانگ، کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ ساری امت پریشان ہے، ساری انسانیت پریشان ہے، ساری انسانیت یہ چاہتی ہے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس وقت رب تعالیٰ کا جلال عروج پہ ہوگا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے اچھا کیا آپ بھی چاہتے ہیں حساب کتاب شروع ہو جائے؟ یا اللہ ساری انسانیت چاہتی ہے، اچھا اگر آپ چاہتے ہو نا حساب کتاب شروع ہو جائے تو اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو۔ جب یہ بات ہوگی نا کہ اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو، اس وقت آقا علیہ السلام کے اوپر کب کبھی طاری ہو جائے گی، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اسی کیفیت کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے پاس جائیں گے، اٹھو صدیق اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر فرمائیں گے اللہ کے محبوب میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو بعد میں جا کے مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو پیش کریں۔ یہ کون کہے گا جس کے بارے میں فرمایا گیا افضل البشر بعد الانبیاء، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے، وہ کہے گا اللہ کے محبوب میں اس قابل نہیں ہو، آپ کسی اور کو پیش کریں۔ نبی اسلام فرمائیں گے صدیق آج تجھے پیش ہونا پڑے گا۔ جب حکم ہوگا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کام کریں گے جو کام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، کہ آتی سجدے میں چلے جائیں گے، کافی دیر سجدے میں رہیں گے، زار و قطار رو رہے ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اور میرے محبوب کی یار غار رو نہیں، اٹھ جنت میں چلا جا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا، وہ بھی زار و قطار رو رہے ہوں گے، اللہ کے محبوب میں اس قابل نہیں ہوں، نہیں عمر تجھے جانا پڑے گا۔ چنانچہ آتا ہے آخرت میں اللہ کی طرف سے جس بندے کے اوپر سب سے پہلے سلام پیش کیا جائے گا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ عمر کیا بات ہے، رو نہیں، تو بھی صدیق کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا، وہ بھی زار و قطار رو رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان سے بھی آسان سی پوچھ ہوگی۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام عید کی نماز کی تشریف لے کے جا رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے قریب تشریف لائی،
आका आज ईद के दिन है, घर में पकाने के लिए, किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मदीना के लोग, मदीना की बेवाएं, मदीना की यतीम हमारे घरों का चक्कर लगाएंगे, लेकिन हमारे पास उनके लिए कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए। अगर आपके पास कुछ हो तो आप देते जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये फरमाकर आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, ईद की नमाज पढ़ाई। ईद की नमाज पढ़ाने के बाद आप तशरीफ लाए तो देखा सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने खाना बना रही थी। आयशा आप तो कह रही थी कुछ भी नहीं है, ये इतना सारा गला जो पड़ा हुआ है ये कहां से आ गया? अल्लाह के महबूब आप तशरीफ ले गए थे ना, तो सिद्दीक उस्मान गनी आए थे, वो ये माल देकर गए हैं। आयशा इतना माल दे के गए, सिर्फ तुम्हें तो नहीं दिया होगा ना, बाकी अज़वाज के लिए भी दिया होगा? नहीं, अल्लाह के रसूल इतना इतना माल हर घर के अंदर देकर गए। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा ली, अल्लाह उस्मान से आसान हिसाब लेना। चुनांचे इनसे भी सरसरी सी पूछ होगी, अच्छा उस्मान रो नहीं, तू भी इनके साथ जन्नत में चला जा। फिर अली रज़ी अल्लाह ताला को पेश किया जाएगा, वो भी ज़ारो क़तार रो रहे होंगे। हदीस में आता है उनसे भी आसान सी पूछ होगी, और सबसे आसान पूछ सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला से होगी, अच्छा अली रो नहीं, तू भी इनके साथ जन्नत में चला जा। जब ये चारों खुलफाए राशिदीन अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएंगे, ये इतने बेहतरीन अमाल वाले लोग होंगे, इतने आला अमाल वाले लोग होंगे कि रब ताला का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा।